ایک شخص کا نام ثابت تھا جو اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ کی طرف ایک قافلہ روانہ ہوا تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے سالار قافلہ کے ہمراہ کر دیں۔ آپ نے حسب فرمائش انہیں اس قافلے کے سالار کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ انہیں حفاظت سے مکہ پہنچا دیں۔ ثابت ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ آپ کی عبادت گزاری کی وجہ سے تمام قافلے کے افراد آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ثابت کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر قافلہ کی ایک نوجوان عورت آپ پر عاشق ہو گئی۔ قافلے نے رات کو ایک مقام پر قیام کیا۔ یہ خوبصورت عورت رات کی تاریکی میں آپ کے خیمے کے اندر آ گئی۔ ہر طرح سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر نیک شخص ذرا بھر بھی اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ آخر اس عورت نے ثابت کو مزید متوجہ کرنے کے لیے نیم برہنہ لباس میں اپنے آپ کو پیش کیا مگر ثابت ذرا بھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ شخص کسی طرح بھی اس کے جال میں آنے کو تیار نہیں تو یہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں تجھے ایسے الزام میں گرفتار کراؤں گی جس کی شرمندگی تیرے دامن کو سیاہ کر دے گی۔ آپ اس کی باتوں سے ذرا بھر بھی خوف زدہ نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا خدا بڑا عادل ہے، وہی مجھے اس ذلت سے نجات دلائے گا۔ غرض کے غلبہ شہوت کی وجہ سے اس عورت نے اپنی مراد ایک غلام سے پوری کی اور وہ اس غلام سے حاملہ بھی ہو گئی۔ جب اسے اپنے اس حمل کا علم ہوا اس عورت نے ثابت کو رسوا کرنے کے لیے یہ حمل اس کے سر تھوپنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات ثابت کو سوتا پا کر اس نے اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے سامان میں رکھ دیا۔ دوسرا لمحہ ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے زیورات کا ڈبہ چوری ہو گیا ہے۔ جب سالار قافلہ نے سنا تو تمام قافلے والوں کی تلاشی لی گئی مگر کسی کے پاس زیورات نہ برآمد ہوئے۔ اس عورت نے اپنا شک ثابت پر ظاہر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان دیا کہ میں اب اس راز کو کھولتی ہوں کہ اس شخص نے فلاں رات میرے خیمے میں گھس کر میرے ساتھ زنا کیا۔ میں نے شور مچانا چاہا تو اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ میں جان کے خوف سے خاموش رہی۔ اس رات اس نے مجھ سے زنا کیا جس کی نشانی سے یہ حمل ہے اور میرا شک بھی یہی ہے کہ میرے زیورات کا ڈبہ اسی نے چوری کیا ہے۔ سالار قافلہ پریشان ہوا کیونکہ وہ ثابت کے لیے بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ شخص بہت نیک ہے۔ الغرض کے سالار قافلہ ثابت کی تلاشی لینے کے لیے مجبور ہوئے۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے عورت کا زیورات کا ڈبہ برآمد ہوا جس کی وجہ سے تمام اہل قافلہ اور سالار قافلہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ سالار قافلہ نے اسے عمر کی دربار میں پیش کیا کیونکہ عمر اس دور میں وقت کے خلیفہ تھے۔ عمر نے تمام قافلے والوں سے گواہی طلب کی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ زیورات کا ڈبہ ثابت کے سامان سے برآمد ہوا ہے۔ عمر نے تمام واقعات کی تصدیق کرنے کے بعد ثابت کو چوری اور زنا کے جرم میں سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس کی خبر مکہ تا مدینہ تک پھیل گئی۔ جو بھی سنتا وہ حیران رہ جاتا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت امام حسین کو روانہ کیا اور فرمایا کہ ابھی انہیں سزا نہ دی جائے، میں ابھی آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد آپ دارالشرح پہنچ گئے۔ آپ نے اس عورت کو طلب کیا۔ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے جانتی ہے میرا نام کیا ہے؟ مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ سچ سچ بتا یہ حمل کس کا ہے؟ عورت نے عرض کی یا امیر المومنین ثابت پر جرم ثابت ہو چکا ہے۔ تمام قافلے کے افراد گواہ ہیں۔ جب دیکھا کہ عورت کسی طرح بھی سچ بیان نہیں کرتی تو آپ نے امام حسن کو حکم دیا کہ جاؤ گھر اندر فلاں مقام پر نیم عصا اور پلاس کا ٹکڑا لے کے آؤ۔ امام حسن نے یہ چیزیں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک پردے میں عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا۔ اس میں حسنہ میں ایک اسم پڑھ کر فرمایا اے پیٹ کے بچہ جو کچھ بھی حق اور سچ ہے وہ بیان کر۔ بچہ بحکم قادر مختار بلند آواز سے کہنے لگا خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، علی مرتضیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کے وصی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا، تم بتاؤ تم کس کے نطفے سے ہو اور یہ زیورات کا ڈبہ ثابت کے سامان میں کیسے پہنچا؟
बच्चा शक में मादर से अर्ज करने लगा, या अमीर अल-मोमिनीन, इस औरत ने जो मेरी माँ बनने वाली है, इसने अपने आप को साबित के सामने कई मरतबा पेश किया, मगर वो नेक शख्स ज़रा भर भी मायल ना हुआ, और इस औरत ने अपनी ख्वाहिश एक गुलाम से पूरी की, और मैं इस गुलाम का नुतफ़ा हूँ। जेवरात का डब्बा इस औरत ने साबित पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए फलां रात को फलां वक्त इसके सामान में रखा था। तमाम खलकत, जिसमें उमर और सालार काफिला भी थे, उस मौज़े को देखकर हैरान रह गए। हकीकत खुल जाने के बाद उस औरत ने भी उसके सामने अपने गुनाह और साबित पर इल्ज़ाम लगाने का एतराफ़ किया। उसके बाद उस औरत को उसके गुनाह की सज़ा दी गई। उमर और दीगर सहाबा ने हज़रत अली से कहा कि यह नीम असा और प्लास क्या चीज़ है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसकी वज़ाहत करते हुए फरमाया, एक दिन का जिक्र है कि मैं इसी मस्जिद में बैठा था, आन हज़रत भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि इतने में साबित आए, जो उस वक्त बहुत कम उम्र थे। आप उससे बड़ी लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आए। आपने उस वक्त साबित की तरफ देख कर फरमाया, इस नेक पर फ़लाँ दौर में फ़लाँ चोरी और ज़िना की तहमत लगाई जाएगी और उसे संसार का हुक्म दिया जाएगा। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इसकी खुलासी की तदबीर क्या होगी? उस वक्त ये लकड़ी और गज़ी का टुकड़ा देकर फरमाया, जब इस किस्म का वाक़या दरपेश आए तो उसको औरत के पेट पर रख देना। रहम में ये नुतफ़ा होगा, वो कलाम करेगा और जो कुछ हक़ और सच होगा वो बयान करेगा। तो ये था आज का मौला अली अलैहिस्सलाम का इंसाफ, उनका वाक़या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।